بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جس طرح کا کھانا سامنے آتا اسے تناول فرما لیتے اور نہ ہی کسی خاص قسم کے کھانے کے لیے اہتمام فرماتے۔ دودھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی چیز ایسی نہیں جو طعام اور مشروب کا کام دیتی ہو سوائے دودھ کے۔ دودھ کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بہت استعمال فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹھے میں حلوہ اور شہد بہت پسند فرماتے تھے۔ شہد میں ہر بیماری کے لیے شفا کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجور بہت پسند تھی۔ عجوہ کھجور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجوہ جنت کا پھل ہے، اس میں زہر سے شفا دینے کی تاثیر ہے۔ کھجور کا استعمال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی دودھ میں ملا کر اور کبھی مکھن، کبھی ککڑی، خربوزے یا تربوز کے ساتھ ملا کر تناول فرماتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیتون کے تیل کو بہت پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی کو زیتون کے تیل سے چوپڑ کر تناول فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیتون کا تیل کھاؤ اور مالش میں استعمال کرو، اس لیے کہ وہ مبارک درخت سے پیدا ہوتا ہے۔ زیتون کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں جو بھی شامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کی روٹی کو بہت پسند فرماتے تھے۔ طبی لحاظ سے بھی جو بے شمار فوائد کا حامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبزیوں میں کدو بہت پسند تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دعوت میں جو کی روٹی اور کدو کا شوربہ پیش کیا گیا۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سالن میں سے کدو کے قطرے چن چن کر تناول فرماتے ہوئے دیکھا تو اس دن کے بعد میں ہمیشہ کدو کو پسند کرنے لگا۔ انجیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انجیر جنت کا پھل ہے۔ انگور بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور کے خوشے اس طرح تناول فرماتے ہوئے دیکھا کہ چھوٹا سا خوشہ منہ میں لے کر دانے توڑتے اور تن کے باہر کھینچ لیتے۔ تلبینہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ہے۔ تلبینہ جو، شہد، دودھ اور کھجور سے تیار ہونے والی کھیر جیسی غذا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو اسے گرم گرم تلبینہ کھلانے کا ارشاد فرماتے۔ گوشت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت بہت پسند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ بکری کی دستی کا گوشت پسند تھا۔ گوشت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گوشت اہل دنیا و اہل جنت کی سب غذاؤں کا سردار ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پشت کا گوشت عمدہ گوشت ہوتا ہے۔ سرکہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرکہ بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکہ کو تناول فرمایا اور اس کی تعریف بھی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ سرکہ میں برکت ڈال کہ وہ مجھ سے پہلے انبیاء کا سالن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سرکہ ہو وہ گھر محتاج نہیں ہے۔ نبیذ، کھجور، کشمش، چھہاروں، جو، گیہوں یا چاول وغیرہ سے تیار کیا ہوا مشروب نبیذ کہلاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور اور کشمش کی نبیذ شوق سے نوش فرماتے تھے۔ نبیذ بنانے کا طریقہ: 3 سے 5 عدد کھجور یا 1 سے 2 چمچ کشمش 1 گلاس پانی میں رات کو بھگو دیں، صبح اٹھ کر گٹھلیاں نکال کر اچھی طرح سے مکس کر کے پی لیں۔ سرید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے۔ جو یا گندم کی روٹی کو گوشت کے شوربے میں توڑ کر بھگونا تاکہ اچھی طرح سے گل جائے، سرید کہلاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹھنڈی اور میٹھی چیز بہت پسند تھی۔
شہد کا شربت، دودھ کی لسی، کھجور کا نبیذ، جو کا ستو، پنیر دودھ، ہریرہ جو دودھ اور آٹے سے بنایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پرانے مشکیزے میں پانی کو ٹھنڈا کیا جاتا، دودھ کبھی خالص اور کبھی پانی ملا کر نوش فرماتے، پھلوں اور سبزیوں میں بہی، انگور، خربوزہ، شہتوت، سیب، تربوز، انار، عجوا کھجور، کدو، لوکی، ککڑی، چقندر، اروی، ادرک، سونڈ کو بھی آپ نے شوق سے تناول فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ بعاجلہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین اکرام، اس ویڈیو میں سرور کائنات آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں کے بارے میں بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ جن غذاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا، اس سے بہتر اور کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے ہم سنت پر عمل کرتے ہوئے ان چیزوں کو اپنی غذاؤں کا حصہ بنا کر ہر قسم کے امراض سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنا کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کما حقہ سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔